بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج سب سے پہلے حکومت کی ایک اور بوکھلاہٹ، فواد چودھری کی رات گئے دیر گئے اس کی گرفتاری کا ایک بھونڈا قدم اٹھایا گیا، اور فواد چودھری کی یہ گرفتاری نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز میں ایک دفعہ پھر ایک نئی تحریک پیدا کر دی، اور یہ حکومت کے لیے یقیناً پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ اور اس کے علاوہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا ایک فرمائشی پروگرام بھی چلا، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئے وزیر اعلیٰ پنجاب محسن عباس نقوی نے آتے ہی سپریم کورٹ کے فیصلوں کو روندتے ہوئے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کو بھی مسترد کر دیا۔ ایک پاکستان اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کا جو چہرہ پوری دنیا میں، پاکستان کے ایک چہرے کو جو پوری دنیا میں دکھا رہا ہے پی ڈی ایم، وہ ایک ریپبلکن ملک جیسا، جہاں پہ کوئی قانون کی حکمرانی نہیں، جہاں پہ آئین، قومی اسمبلی، پارلیمنٹ اور اداروں کے درمیان عجیب ایک تذبذب اور ایک عجیب کھینچا تانی نظر آتی ہے۔ ان حالات میں پاکستان کو جمہوری اقدار کی طرف لے کے جانا اور اس کو ایک مستحکم جمہوری ملک بنانا، کیا یہ ہم سب کی ذمہ داری نہیں؟ کیا یہ یہاں پہ طاقتور ادارے، یہاں کی عدلیہ کی ذمہ داری نہیں؟ یا اسی طرح ان بھونڈے اقدامات سے رانا ثناءاللہ جیسے لوگ وزیر داخلہ بن کے اس ملک کے فیصلے کریں گے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے فواد چودھری کی رات گئے دیر تک گئی گرفتاری۔ ان کے اوپر یہ الزام لگا کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ کہا، چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں یہ کہا کہ وہ ایک منشی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ کیا جمہوری اقدار کے اندر یا جمہوری پسند ممالک میں اس قسم کے کمنٹس پاس نہیں کیے جاتے؟ اور اگر نہیں کیے جاتے تو کیا اس سے پہلے یہاں پہ میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز نے اور پاکستان مسلم لیگ نون کے آصف زرداری نے اداروں کے سربراہان کے متعلق کیا کیا باتیں نہیں کی؟ کون سی ایف آئی آرز ان کے خلاف درج ہوئی کہ فواد چودھری کی اس بات پہ کہ انہوں نے چیف الیکشن کمیشنر کو پی ڈی ایم کا ایک منشی کا کردار ادا کرنے والا کہہ کے ان کے اوپر فوری طور پہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی، اور ان کو اس انداز میں آج عدالت پیش کیا گیا کہ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا پاکستان کی پولیس کسی دہشت گرد کو لے کر آ رہی ہے یا کسی سیاسی رہنما کو۔ بہرحال یہ ایک حکومت کا انتہائی بوکھلاہٹ کا ثبوت ہے، جس کا فائدہ پاکستان تحریک انصاف کو ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ نون یا پاکستان پیپلز پارٹی قطعاً اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کر سکے گی۔ رات دیر گئے جو انہوں نے پلاننگ عمران خان کو گرفتاری کرنے کے جو فرمائشی پروگرام لندن سے ہوا کہ مریم کے آنے سے پہلے عمران خان کو سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی رات 1 بجے لاہور میں میٹنگ ہوتی رہی باوثوق ذرائع کے مطابق، لیکن وہاں پہ بھی جب ایک ٹویٹ چلا کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کا پلاننگ ہو رہی ہے تو ہزاروں ورکرز زمان پارک میں پہنچ گئے، جو پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو وزیر اعلیٰ نگران وزیر اعلیٰ محسن عباس نقوی نے جس طرح سپریم کورٹ نے اس سے پہلے پرویز الہی کے دور میں بڑا کلیئر وضاحت کی تھی، ان کے فل بینچ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ 6 ماہ تک کسی بھی بیوروکریسی میں تبدیلیاں نہ کی جائیں اور آئی جی اور چیف سیکریٹری کو نہ بدلا جائے، اور اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آئی جی اور چیف الیکشن کمیشنر کو بھی اگر بدلا جائے گا تو ان سے اجازت لی جائے گی۔ لیکن نگران وزیر اعلیٰ نے کس کے کہنے پہ فوری طور پہ ڈاکٹر عامر ذوالفقار سابق آئی جی پنجاب کی جگہ پہ ڈاکٹر عثمان انور کو لگا دیا گیا، اور چیف سیکریٹری محمد عبداللہ خان سنبھل کے زاہد اختر زمان کو لگا دیا گیا، اور سی سی پی او لاہور غلام محمد ڈوگر جو کہ عمران خان حملہ کیس کے اندر جی آئی ٹی کی بھی سربراہی کر رہے تھے، ان کو ہٹا کر بلال کمیانہ کو، یہ وہی بلال کمیانہ جنہوں نے 25 مئی پہ لاہور میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے تھے، انہیں دوبارہ سی سی پی او لاہور لگا دیا گیا ہے۔ اور جے آئی ٹی میں غلام محمود ڈوگر کے ساتھ جو 4 ممبرز تھے، انہوں نے بھی ان کے ساتھ کافی کنٹراڈکشن کی اور انحراف کیا۔ اس کے باوجود غلام محمود ڈوگر سپریم کورٹ ہائی کورٹ کے اندر ایک انٹرم چلان پیش کر چکے ہیں، جس کو تبدیل تو نہیں کیا جا سکے گا، لیکن ابھی ان کو بھی اس جے آئی ٹی نئی جے آئی ٹی بنا دی گئی ہے، اور وہ جے آئی ٹی کو بنانے والا رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ جو کہ خود اس کیس کے اندر ملزم ہے، عمران خان حملہ کیس میں، وہاں پہ اس نے ایک نئی جے آئی ٹی بنا دی جس کے سربراہ راؤ سردار علی خان، اور
ایک آئی ایس آئی کا نمائندہ، ایم آئی کا نمائندہ اور ایک ایف بی کا نمائندہ شامل کر کے انہوں نے جی آئی ٹی بنائی۔ اس طرح یہ اس کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان حملہ کیس کے اندر اس کے بارے میں غلام محمود ڈوگر سب سے پہلے بتا چکے ہیں کہ عمران خان کو فائرنگ اس کو 3 طرف سے ہوئی اور وہ ضمنی چلان بھی پیش کر چکے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس سے بھی رانا ثناء اللہ کو یا موجودہ وفاقی حکومت کو کوئی نئی جی آئی ٹی بنانے کا خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس میں ناظرین جو اس وقت ملک میں ایک عجیب نفسا نفسی اور ایک عجیب کھینچا تانی کا ماحول بنا ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں یہ زیادہ دیر تک یہ متحمل نہیں ہو سکتا، اور جو اقدامات یہ پی ڈی ایم اپنی بہتری کے لیے کرنے جاتی ہے اس کا الٹا انہیں نقصان ہوتا ہے۔ عمران خان کو گرفتار کرنے کا جو انہوں نے رات کو ایک میٹنگ کی اور 1 بجے تمام پولیس افسران بیٹھے کس طرح کر رہے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے فواد چودھری کو گرفتار کیا، اور عمران خان کے ایک ٹویٹ پہ وہاں پہ بارش اور سخت سردی کے باوجود زمان پارک میں ہزاروں پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز جمع ہوئے، جو اس بات کا ایک کھلم کھلا ثبوت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کا مقابلہ اس وقت ان پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کے بس کی بات نہیں، اور اس مقبولیت اور عوام کے اس مینڈیٹ کو توہین کرنے کی کوشش کرنا یا اس مینڈیٹ کو چھین کر کسی اور بنانا، ریپبلکن بنانے کی کوشش کرنا، یا ایک ایسی ڈمی حکومت کو لانے کی کوشش کرنا، یا الیکشن کے اندر کوئی دھاندلی کے ذریعے کوئی نئی حکومت بنانے کی کوشش کرنا، سب بے سود ثابت ہوگا، کیونکہ ان حربوں کے ذریعے کبھی بھی ملک کو فائدہ نہیں ہوا۔ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ 1971 میں بنگلہ دیش کی صورت میں ہو چکا ہے۔ الیمین گنڈا پور کے بھی بڑی سخت سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے جس میں فواد چودھری کی گرفتاری کے بعد انہوں نے دی ہے۔ میری یہاں پہ گزارش ہے تمام طاقتور حلقوں سے اور اس ملک کی عدلیہ سے کہ اس وقت ان کو اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ ادارے ملک کی سالمیت کی ضمانت ہوتے ہیں، اور یہ مضبوط ریاست کے ذریعے ہی مضبوط پاکستان بن سکتا ہے، اور یہاں پہ جمہوری اقدار کو ہم تبھی فروغ دے سکتے ہیں جب ہم احترام اور پبلک کے مینڈیٹ کو مکمل مد نظر رکھ کے فیصلے کریں گے۔ تو ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف میں سمجھتا ہوں مکمل فائدے میں ہے، گو کہ اس پنجاب میں اور کے پی کے اندر عمران خان صاحب اپنی حکومتیں ختم کر چکے ہیں، اور اس مقبولیت کے اس لیول کے اوپر پاکستان تحریک انصاف الیکشن میں جا رہی ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ان کو اکثریت مل جائے گی، اور ان کی تمام یہ بھونڈی کوششیں اور یہ نگران وزیر اعلیٰ کو لا کے جو ان کا مقصد ہے کہ شاید ہم پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چھین لیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی کامیابی انہیں ہو پائے گی۔ تو میری صرف یہی گزارش ہے کہ ہمیں اس ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا ہوگا، اور تبھی اگر یہ ملک آزاد ہے، یہ مضبوط جمہوری پاکستان بنتا ہے۔ پاکستان جتنا پڑھے گا تمام مسائل کا حل اس کی مضبوط جمہوریت کے اندر ہے۔ اس وقت ہمیں جتنے اکنامیکل مسائل کا سامنا ہے، اگر یہاں پہ جمہوریت مضبوط ہوگی، یہاں پہ مخلص لیڈر اوپر آئیں گے، یہاں پہ کرپشن کا دروازوں کو بند کیا جائے گا، اور جنہوں نے اس ملک کو لوٹا انہیں سزائیں دی جائیں گی، انصاف کا بول بالا ہوگا، تو پھر ہمیں یہ پرابلم نہیں ہوگی کہ ڈالر بڑھ رہا ہے، ہم قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل سے نکال دے گا۔ ہمیں سمجھداری کے ساتھ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہماری یہ زندگیاں بڑی مختصر ہیں، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کو ایک مضبوط اور ایک صاف ستھرا پاکستان دینا ہوگا، انہی خیالات کے ساتھ کہ یہ ملک دن دگنی رات چگنی ترقی کرے اور اس کی بدحالی کو اللہ تعالیٰ خوشحالی میں تبدیل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔